رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار جب ہم نے سورہ نساء کی 128 آیات مکمل کی تھیں تو مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ میں آدھی آیت پڑھنی بھول گئی تھی آخر میں، جس کی نشاندہی ہماری ایک پیاری اسٹوڈنٹ ہے نسیمہ بانو، انہوں نے مجھے کال کر کے بتائی۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس آدھی آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اور ان اگر تحسنوا تم احسان کرو، وتتقوا اور تم ڈرو یا تقوی اختیار کرو، فإن اللہ پس بے شک اللہ کانا ہے، بما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اس کانا کے بعد سمجھیں خبیرہ، اللہ خبردار ہے، باخبر ہے، جانتا ہے۔ تم مرد ہو، تم اپنی مردانگی کا ثبوت دو، اس معاملے میں اپنے اندر نرمی پیدا کر لو، بیوی کا حق فراخ دلی سے ادا کر دو۔ اب ہم آیت نمبر 129 پڑھتے ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو۔ اور لن ہرگز نہیں، تستطیعوا تم استطاعت رکھتے، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے، یعنی تمہارے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ تعدلوا تم انصاف کرو، بین النساء عورتوں میں، ولاؤ اور اگرچہ حرصتم تم اس کے حریص ہو۔ سورت کے آغاز میں آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا تھا فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں جو ایک سے زائد ہیں عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کر لو، دوسری شادی مت کرو۔ اور اگر تمہیں اطمینان ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو تب دوسری شادی کرو، ورنہ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو گنتی اور ناپ تول کی ہوتی ہیں، ان میں تو عدل کرنا ممکن ہے، لیکن جو قلبی میلان جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر طے کی ہوئی تھی، حتیٰ کہ شب بصری کے لیے بھی سب کی باریاں مقرر تھیں۔ دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں چکر لگاتے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے۔ اگر کہیں زیادہ دیر ہو جاتی تو کھلبلی مچ جاتی کہ آج وہاں کیوں زیادہ ٹھہرے۔ یہ چیزیں انسانی معاشرت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا آپس میں معاملہ بہت اچھا تھا، لیکن سکنا یعنی شوکن پنے کے اثرات کچھ تو ہوتے ہیں، عورت کی فطرت ہوتی ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو یہ اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ مکمل انصاف کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اس سے مراد دراصل قلبی میلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ، میں نے ظاہری چیزوں میں تو پورا عدل کیا، باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ اس بارے میں تم مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے۔ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ پس لا نہیں، تمیلو تم جھک جاؤ، کل المیل ایک ہی طرف جھک جاؤ، فتذروها پس تم چھوڑ دو، ہا کی ضمیر جاری اس عورت کی طرف، اس کو کا جیسے کہ معلق کر کے چھوڑ دو، دوسری بیوی اس طرح معلق ہو کر نہ رہ جائے
کہ نہ تو وہ شوہر والی لگے اور نہ وہ آزاد لگے، اس سے گویا خاندان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ اب اگلی آیت میں طلاق کے معاملے میں ایک اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے۔ طلاق یقیناً ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیا جاتا، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، لیکن طلاق نہیں دینی۔ یہ طرز عمل نہایت احمقانہ ہے اور شریعت کی منشا کے بالکل خلاف بھی۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے، آیت نمبر 130 میں، کہ ایک طرح سے طلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں گے تو اللہ ان کو اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا۔ اور ان اگر یتفرقا، کا کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ تثنیہ ہے، یعنی وہ دونوں فرق ہو جائیں گے یا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، یغن اللہ، اللہ غنی کر دے گا، کلن سب کو، من سعتہ ہی، اپنی وسعت سے، اپنی کشادگی سے غنی کر دے گا۔ ہو سکتا ہے عورت کو بھی کوئی بہتر رشتہ مل جائے اور اس شوہر کو بھی اللہ پاک کو بہتر بیوی دے دے۔ میاں بیوی کا ہر وقت لڑتے رہنا، فساد کرتے رہنا، طلاق کا استعمال نہ کرنا، یہ اس طرح ہندو مت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، عیسائیت بھی طلاق حرام ہے، اور عیسائیت میں بھی اور ہندو مت میں بھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی کہ کوئی شخص بلا وجہ اپنے بیوی کو طلاق نہ دے، اور طلاق شدہ عورت کی دوسری شادی نہ ہونے کی صورت میں اس کے آوارہ ہو جانے کا بھی امکان ہے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا وبال اس بلا وجہ طلاق دینے والے کے سر جائے گا۔ تو عیسائیت کا تو قانون وہی ہے جو تورات کے اندر ہے کہ حضرت مسیح فرما گئے کہ نہ سمجھو میں قانون کو ختم کرنے آیا ہوں، قانون بہرحال قانون ہے۔ عیسائیت میں اس طرح کی اخلاقی تعلیمات کو قانون بنا دیا گیا، چنانچہ ان کے کوئی شخص اپنی بیوی کو اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتا جب تک اس پہ بدکاری کا جرم نہ ثابت کر دے، لہذا وہ طلاق دینے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں اور جا کے پھر جان چھوڑا لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں عدم موافقت کی صورت میں طلاق کے بارے میں ایک طرح کی ترغیب نظر آتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، حکمت والا ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی، اور اب تمہیں بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے تقوی سے ہی تم صحیح مسلمان بن سکتے ہو۔ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ آیت میں نہیں ہے، یہ میں اپنے پاس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یہاں بھی تقوی کا حکم انتہائی تاکید کے ساتھ دیا جا رہا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نہ مانو گے تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ تو اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غنی ہے، اپنی ذات میں خود ستودع صفات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو خود بھی غنی ہے اور تعریفوں کے قابل ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر آ گئی دوبارہ وہی آیت آ گئی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اگر میاں بیوی میں واقعی نباہ نہیں ہو رہا تو بے شک وہ علیحدگی اختیار کر لے، دونوں کا کارساز اللہ ہے۔ عورت بھی یہ سمجھے
میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، اس صورت میں اگر میں تعلق منقطع کر لوں گی تو اللہ کارساز ہے، جو میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح کی سوچ مرد کی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس یہ سوچ انتہائی احمقانہ اور خلاف شریعت ہے کہ ہر صورت میں عورت سے نباہ کرنا، اللہ سے بغاوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اے لوگو وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ ان اگر یشاء وہ چاہے، یذہب لے جائے، کم تم سب کو، ایھا الناس اور ایسے ہی لوگ، ویاتی وہ لے آئے، بآخرین دوسروں کو۔ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اس کے سامنے تم سب نفس واحد کی طرح ہو۔ جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو ملیا میٹ کر دے اور نئے لوگوں کو پیدا کر لے۔ وکان اللہ علی ذلک قدیرا، اور یقیناً اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ وا اور کانا ہے اللہ، اللہ پر، ذالکا اس، قدیرہ قادر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ من جو کانا ہے، یریدو چاہتا، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب، فا پس، عند اللہ اللہ کے پاس، ثواب الدنیا والآخرہ دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ جو شخص اپنی ساری بھاگ دوڑ، دن رات کی محنت، دنیا کمانے، دولت اور جائیداد بڑھانے، عہدوں میں ترقی پانے اور مادی طور پر پھلنے پھولنے میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے احکام اور حقوق کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا کے خزانے بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں۔ لہذا اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، اور اس طرح مانگو جس طرح اس نے مانگنے کا طریقہ بتایا، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تم لوگ اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لو، اس کی طرف اپنا تعلق خلوص اور اخلاص کی بنیادوں پر استوار کر لو، اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کر لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی یقیناً نوازے گا اور یقیناً آخرت میں بھی نوازے گا۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔